بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گلوبل پلس ٹورنٹو سے حاضر خدمت ہوں۔ آج بہت بڑا ایشو چل رہا ہے جی۔ کسی نے کہا عاطف شاہ پھٹ گیا، کسی نے کہا لاوا ابل پڑا، کسی نے کہا جوڈیشری کے اندر دھماکہ۔ وہ 6 ججز والا جو آیا جی، 6 ججز نے کہا کہ ISI جو مداخلت کرتی ہے۔ یہ سارے کیس پر بات کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں، وہ اگر میں بتاؤں گا آپ کو سمجھنے میں آسانی پیدا ہوگی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ایک پٹیشنر آتا ہے جی، وہ کہتا ہے عمران خان کی نااہل کیا جائے، کیونکہ عمران خان نے اپنے بچوں کے خانے میں، اہل خانہ کے خانے میں اپنی اولاد کے اندر لکھا جی میرے 2 بیٹے ہیں۔ انہوں نے اپنی بیٹی کا نام نہیں لکھا جس کا نام ہے ٹیرین، حالانکہ ٹیرین جو ہے اس کے بقول کے جناب علی UK کی عدالت نے DNA ٹیسٹ میں یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ ان کی عمران خان کی بیٹی ہے۔ ان کو چاہیے تھا کہ اپنی بیٹی کا نام بھی اس میں لکھتے۔ انہوں نے کاغذات جو جمع کروائے تھے نامزدگی، ان کے اندر انہوں نے اس کا نام نہ لکھ کے بددیانتی کی ہے، لہٰذا ان کو جناب الیکشن کے اندر نااہل کیا جائے۔ یہ پٹیشن لگ جاتی ہے جی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر 3 رکنی بینچ کے اندر کا فیصلہ کرنا ہے کہ یہ قابل سماعت بھی ہے کہ نہیں ہے۔ پٹیشن سے پہلے اس کو دیکھا جاتا ہے یہ قابل سماعت بھی ہے کہ نہیں ہے۔ وہ 3 رکنی بینچ کے اندر ہوتے ہیں جی، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق، دوسرے ہوتے ہیں جسٹس محسن اختر کیانی، تیسرے ہوتے ہیں جناب جسٹس ارباب محمد طاہر۔ اب 3 رکنی بینچ ہے جی، یہ سنتا پٹیشن، سننے کے بعد جج صاحب جو ہیں جنہیں ایک فیصلہ جو ہے جی اس کے پٹیشن کے بارے میں باقی 2 ججز کو اپنا فیصلہ بھجوا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب عامر فاروق صاحب، جسٹس عامر فاروق صاحب جو کہ ہیڈ کر رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے جی قابل سماعت ہے، اس کو سنا جا سکتا ہے، اس کے بندے کی پٹیشن کے اندر کوئی جان ہے، لہٰذا ہم اس کو سنیں گے۔ جبکہ جب وہ فیصلہ جاتا ہے ان کے پاس، دوسرے 2 ججز کے پاس، تو وہاں پر وہ اختلافی نوٹ دے دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب پہلے جج صاحب جو ہیں ان کے پاس جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ ناقابل سماعت ہے، یہ سنا ہی نہیں جا سکتا، سرے سے یہ پٹیشن سنی ہی نہیں جا سکتی۔ تیسرے جج صاحب وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ پٹیشن سرے سے سنی ہی نہیں جا سکتی۔ تو اس طرح وہ 2 ججز کہتے ہیں کہ پٹیشن نہیں سنی جا سکتی، ایک جج صاحب کہہ دیتے ہیں کہ جناب یہ قابل سماعت ہے، سنی جا سکتی ہے، لہٰذا 2-1 سے یہ فیصلہ ہوتا ہے۔ لیکن فیصلہ محفوظ کیا جاتا ہے، فیصلہ اناؤنس نہیں ہوتا، یہ فیصلہ محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ جس طرح کورٹ کہتی ہے جی فیصلہ بعد میں سنایا جائے گا، لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ کورٹ کے اندر اس کے پروسیجر کے اندر اس پر ایک ڈیسیجن ہو چکا ہوتا ہے۔ اب جب فیصلہ محفوظ ہو جاتا ہے تو جب تک وہ فیصلہ محفوظ ہے وہ سامنے آ ہی نہیں سکتا۔ 2 ججز جو ہیں جی جنہوں نے اسے کہا ہوتا ہے کہ یہ پٹیشن سنی ہی نہیں جا سکتی، عمران خان کے خلاف جو نااہلی کے لیے آدمی آئے، پٹیشن کو باہر پھینک دو، یہ وقت کا ضیاع ہے، وقت برباد کرنے والا ٹائم ہے، مسئلہ ہے، تو نہ سنیں آپ۔ اب ہوتا یہ ہے کہ وہ جو پٹیشن، وہ جو انہوں نے اختلافی نوٹ لکھا ہوتا ہے، وہ اختلافی نوٹ باہر آ جاتا ہے۔ حالانکہ جب کورٹ کا فیصلہ کوئی بھی محفوظ ہو تو اس وقت تک وہ سامنے نہیں آتا جب تک وہ فیصلہ اناؤنس نہ کر دیا جائے۔ تو وہ فیصلہ جو باہر آیا تو کہاں سے آیا، کس نے دیا؟ ان 2 ججز نے دیا نا، جو باہر لے کے آئے اپنے دوستوں کو، اپنے ملنے والے وکلاء کو یا اپنے بلاگ کو، جو ان پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ PTI کے حمایتی لوگ ہیں، تو لہٰذا PTI کے پلیٹ فارم سے انہوں نے کیا تھا، PTI والوں کو انہوں نے لیک کر دیا فیصلہ، اپنا وہ نوٹ لیک کر دیا۔ یہاں سے بات شروع ہوتی ہے جی۔ اب 6 ججز آئے ہیں جی سامنے، یہ بہترین موقع ہے، بہترین کام ہوا ہے جو 6 ججز نے کیا ہے، لیکن اس کے پیچھے پہلی رائے جو یہ ہے، میں دونوں رائے بتاؤں گا آپ کو۔ پہلی رائے جو یہ ہے وہ یہ ہے کہ جناب علی یہ ایک بہترین سٹیپ اٹھایا گیا ہے، کیونکہ 1 ہفتہ پہلے وہ جو فیصلہ آیا ہے شوکت صدیقی صاحب کا، 1-2 ہفتہ پہلے جب بھی آیا تو اس سے ان لوگوں نے بھی یہ دیکھا کہ جناب علی ایک جج کے بارے میں اتنا کچھ کیا گیا، لہٰذا عدلیہ کو ISI کے پریشر سے پاک کیا جائے۔ ISI کو بارے میں یہ جو میں آپ کو دکھاتا ہوں، پروڈیوسر صاحب یہ لیٹر دکھا دیے جو ہمارے 6 ججز نے لکھا ہے۔
یہ 6 ججز جو ہیں جی انہوں نے لکھا ہے ہائی کورٹ کے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے، انہوں نے لکھا ہے سپریم جوڈیشل کونسل کو، حالانکہ یہ لیٹر اگر وہ چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی لکھ دیتے تو زیادہ بہتر تھا، بہرحال انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل کو یہ لکھا ہے اور کہا ہے کہ جناب ایک جوڈیشل کنونشن یہ ہوتا ہے کہ تمام ججز ہائی کورٹس کے، تمام ہائی کورٹس کے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے اور سپریم کورٹ کے تمام ججز بیٹھ کے تو آپس میں ایک کنونشن کریں اور یہ ان مسائل پہ بات کریں کہ آئی ایس آئی ان کو ڈکٹیشن کیوں دیتی ہے۔ انہوں نے یہ الزام لگایا ہے، یہ 6 ججز نے، مختصراً بتا رہا ہوں، ان 6 ججز نے الزام لگایا ہے کہ آئی ایس آئی کا نام لے کے اور انہوں نے کہا آئی ایس آئی آپریٹوز ہمارے فیصلوں پر اثر انداز ہوتے رہے ہیں اور ہو رہے ہیں، اس لیے ہم آزادانہ کام نہیں کر سکتے۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، اگر یہ کام اس طرح سے ہو رہا ہے، نظر بھی آ رہا تھا عمران خان کے دور میں بھی آئی ایس آئی کروا رہی تھی، دوسری ایجنسیاں بھی کروا رہی تھیں، کبھی وہ کسی سیاستدان کے حق میں فیصلے کرواتی ہیں، کبھی کسی کے خلاف فیصلے کرواتی ہیں، یہ تو ہم سب کو پتہ ہے، لیکن نام کو نہیں لے رہا تھا، نام بھی کس نے لیا؟ 6 ججز نے لیا۔ اب 6 ججز نے یہ نام لیا، اس کے بارے میں جو پہلی رائے ہے جی، سب سے پہلی رائے یہ ہے کہ یہ بہت اچھا کیا گیا۔ اب دوسری رائے یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس فیصلے کی ٹائمنگ دیکھیں کس وقت کیا گیا۔ کیا یہ انہوں نے جب مئی کے اندر، مئی 23 کی بات ہے، اور ججز وہ اپنے لیٹر میں لکھتے ہیں جو سپریم جوڈیشل کونسل کو انہوں نے لکھا، اس میں لکھا کہ یہ بات ہم اس وقت کے اپنے چیف جسٹس کے نوٹس میں بھی لائے تھے، چیف جسٹس بندیال، عمر عطا بندیال کے نوٹس میں بھی لائے تھے، تو انہوں نے بھی اس بات کو بس وہ انڈر دا کارپٹ کر دیا۔ اور اس وقت جناب قاضی فائز عیسیٰ سینئر پیونی جج تھے، یعنی کہ سیکنڈ ٹو چیف جسٹس، تو ان کو بھی بتایا تھا، انہوں نے بھی اس وقت کچھ نہیں کیا، بہرحال اس وقت تو نہیں کر سکتے تھے، وہ تو ابھی آ کے چیف جسٹس بنے ہیں۔ اور ایک اور بات انہوں نے یہ کی کہ جو ہمارے اس وقت موجودہ ہیں عمر فاروق صاحب، ان کے بھی نوٹس میں لائے کہ جناب ہمارے اوپر آئی ایس آئی پریشر ڈالتی ہے کہ ہم فیصلے ان کے لکھے لکھائے فیصلے دیں یا ان کی منشا کے مطابق کریں۔ تو عمر فاروق صاحب نے بھی کوئی ایکشن نہیں لیا، اس وقت عمر عطا بندیال نے بھی کوئی ایکشن نہیں لیا، تو مجھے نہیں سمجھ آئی کہ یہ ایکشن اس وقت اگر لے لیا جاتا۔ اور تیسری بات یہ کہ جو شوکت صدیقی صاحب والا کیس آیا جی، جسٹس شوکت صدیقی صاحب کو ریسٹور کیا جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اور ان کے پورے 5 ممبر بینچ نے، اس کے اندر ان کو تو بحال کر دیا گیا، لیکن جن پہ الزام تھا، بنیادی جو جڑ ہے نا جی وہ یہ ہے، جن پہ الزام تھا باجوہ پہ، جنرل باجوہ پہ، جنرل فیض حمید پہ، جو باتیں انہوں نے اپنی تقریر میں کی تھی شوکت عزیز صدیقی نے، وہ باتیں ٹھیک کی تھیں اور نام لے کے باتیں کی تھیں۔ اور آج تو حامد خان صاحب نے بھی بتا دیا نا کہ انہوں نے بتایا جناب جسٹس کھوسا نے کہ جب مجھے پتہ چلا، میں نے ان سے بات کی، میں نے کہا جی کھوسا صاحب یہ دیکھیں سارا کچھ، تو کھوسا نے مجھے کہا کہ باتیں تو ٹھیک ہے، لیکن شوکت صدیقی کو کیا ضرورت پڑی تھی یہ باتیں کرنے کی، بھلا اس کو نہیں کرنی چاہیے تھی نا۔ یہ رویہ تھا ججز کا، آصف سعید کھوسا کا بھی یہ رویہ تھا، عمر عطا بندیال کا بھی، یا شوکت صدیقی نے جو کیا۔ اب الزام آ رہا ہے قاضی فائز عیسیٰ پر، وہ یہ کہ انہوں نے ان جرنیلوں کے خلاف ایکشن کیوں نہیں لیا جن کی وجہ سے اس کو نکالا گیا یا جو ریسٹور ہوا۔ اگر اس کے نقصان کی تلافی کی گئی ہے تو نقصان کرنے والوں کو تو سزا ملنی چاہیے، تو وہ نہیں دی گئی۔ اگر وہ سزا ہو جاتی تو شاید آج یہ لیٹر لکھنے کی ضرورت بھی نہ پیش آتی، اور یہ موقف ان کا بالکل درست ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ اس پہ تنقید کر رہے ہیں، وہ تنقید اس لیے کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اگر یہ پیٹیشن لگے گی جو انہوں نے لیٹر لکھا ہے، اس لیٹر کے اندر 2 ججز تو سیدھے جوڈیشل مس کنڈکٹ کے اندر پھنس جاتے ہیں نا۔ وہ کون سے پھنسیں گے؟ وہ 3 ممبر بینچ جو بنا تھا، جسٹس عمر فاروق کا، جسٹس ارباب محمد طاہر کا، جسٹس محسن اختر کیانی کا، محسن اختر کیانی اور ارباب طاہر جنہوں نے کیا تھا جناب، وہ ڈسکلوز کر دیا تھا اپنا اختلافی نوٹ فیصلہ اناؤنس ہونے سے پہلے، وہ نہیں کر سکتے تھے۔
تو پھر تو جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے ان دونوں کو بلائے گی بھی آپ نے یہ مس کنڈکٹ کیسے کیا، آپ نے یہ کیسے لیک کیا، فیصلہ آنے سے پہلے، اناؤنس ہونے سے پہلے آپ نے یہ نوٹ کیسے ریلیز کر دیا، یہ دوستوں کو دے دیا، باہر کیسے پہنچا دیا۔ تو اس کے اندر یہ خود بھی پھنس سکتے ہیں سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر۔ اور اس کے علاوہ جو ایک اور بات کہی جا رہی ہے وہ یہ کہی جا رہی ہے کہ ان کو ابھی کیوں یاد آ رہا ہے کہ جناب ابھی کیوں یہ فیصلہ لے رہے ہیں، اس لیے یہ 6 کے 6 لے رہے ہیں کہ عمران خان کے اور ملک ریاض کے جو کیسز ہیں جی وہ وہاں پر پینڈنگ ہے کورٹ کے اندر، کورٹ کو پریشرائز اس طرح سے بھی کیا جائے کہ کل کو کوئی بھی فیصلہ آئے تو ہم کہیں کہ یہ جناب کیا کہتے ہیں کہ انصاف پر مبنی فیصلہ نہیں ہے بلکہ یہ ISI نے لکھوایا پھر فیصلہ آیا ہے، کیونکہ وہ جو 190 ملین کا کیس ہے جو وہاں سے آئے تھے UK سے، پاکستان کی اسٹیٹ کے، اور یہ لا کے تو انہوں نے ثاقب نثار اور یہ جتنا بھی وہ گروپ تھا ان کا، انہوں نے جناب وہ اس کو دے دیے، بندیال صاحب نے ملک ریاض کو جو فائن ہوا تھا اس فائن کے اندر پیمنٹ کر دی کہ یہ ملک ریاض کی طرف سے فائن میں دے دیں جی، ملک ریاض کو ہی دے دیے ایک طرح سے۔ تو وہ فیصلہ بھی ہے جی، دوسرے بھی فیصلے، عمران خان والے بھی فیصلے۔ تو اب ایک گروپ کہہ رہا ہے کہ جو 6 ججز ہیں، یہ 6 کے 6 وہ ججز ہیں جو ہم خیال گروپ کی بھرتی کیے گئے تھے۔ ہم خیال گروپ تو سمجھ نہیں ہے نا، جن کے کہ یہ سارے ریلیف دیتے رہے ہیں جناب ان کو، عمران خان صاحب کو، اور ان کی ہسٹری بھی دیکھ لیں، ان کے پرانے کیسز بھی دیکھ لیں، سب میں ریلیف ملے ہوئے ہیں ان کو، عمران خان کو۔ اب یہ 6 کے 6 ججز جو ہیں جی وہ سامنے آئے ہیں، اور سامنے اس لیے آئے ہیں تاکہ عمران خان کے خلاف یا ملک ریاض کے خلاف جو بھی فیصلے آنے ہیں ان کو متنازع بنا دیا جائے کہ جناب یہ ISI کے کہنے پہ ہوئے ہیں، یہ انصاف پر مبنی فیصلے نہیں ہیں۔ ایک تو یہ ہو گیا جناب۔ دوسرا ان کا موقف یہ ہے دوسرے گروپ کا، وہ کہہ رہے ہیں جی اگر یہ اتنے ہی وہ تھے ایماندار لوگ، یا اتنے ہی ووکل تھے، یا اتنے ہی وہ انقلابی قسم کے یہ ججز تھے جو چاہتے تھے کہ جوڈیشل ریفارمز ہو جائیں یا جوڈیشری کے اندر ایجنسیوں کا سارا عمل دخل ختم ہو جائے، تو پشاور ہائی کورٹ میں کیا ہو رہا ہے پھر؟ پشاور ہائی کورٹ تو اب بھی ریلیف پہ ریلیف دے رہی ہے عمران خان کو، اور پرو عمران جتنے بھی لوگ ہیں سارے فیصلے ان کے حق میں آ رہے ہیں۔ جو ہائی کورٹ کے تھے، لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس امیر بھٹی، ریٹائر ہونے کے دن تک وہ سارے ریلیف دیتے رہے ہیں PTI کو۔ وہ کہہ رہے ہیں پھر وہ کون تھے؟ کیا وہ بھی ISI تھی؟ کیا پشاور میں بھی ISI ہے؟ تو یہ جناب بہت بڑی ایک گیم پڑ گئی ہے پاکستان کے اندر، جوڈیشری کے اندر۔ اب اس کے اندر جناب وہ شکار کون ہوگا؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے نا، شکار کون ہوگا؟ جہاں تک تو یہ تعلق ہے نا جی ISI، تو ISI کا نہ کوئی قانونی کردار ہے نہ آئینی کردار ہے اس کے اندر، مداخلت کے اندر کسی کا بھی کوئی نہیں، عدلیہ بالکل آزاد ہونی چاہیے۔ اب اس میں پھنسیں گے قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ اس طرح پھنسیں گے کہ اگر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ISI کے بارے میں کوئی بینچ بنا دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جناب ISI کے لوگ سامنے آئیں، اور وہ ان کو یہ ججز کا بھی وہ کہیں گے کہ اپنی ایویڈنس دیں، آپ کو کس نے مجبور کیا، کس کیس میں مجبور کیا، اور کیا کہا آپ سے، اور پھر آپ نے اس کیس کا کیا فیصلہ کیا، تو یہ بھی پھنس جائیں گے۔ لیکن آج آ کے پرابلم بنتی ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے سر پہ، اگر ISI کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں تو پھر وہ پھنستے ہیں، اگر ان کو مورد الزام نہیں ٹھہراتے، اپنے ججز کو ٹھہراتے ہیں کہ جناب علی آپ ایویڈنس نہیں دے سکے، تو پھر وہ پھنستے ہیں۔ تو اس طرح انہوں نے، یا ایک گروپ نے، ججز کے ایک گروپ نے جو کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف تھا، یا ثاقب نثار گروپ نے، یہ بھی وہی گروپ ہے، ایک طرح سے ٹریپ کیا ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو۔ اب وہ کیا کرتے ہیں آپ بھی ویٹ کیجئے، میں بھی ویٹ کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔